ہر شخص کے ذہن میں عیش و فراغت کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو دراصل چربہ ہوتا ہے اس ٹھاٹ باٹ کا جو دوسروں کے حصے میں آیا ہے. لیکن جو دکھ آدمی سہتا ہے وہ تنہا اس کا اپنا ہوتا ہے، بلا شرکت غیرے، بالکل نجی، بالکل انوکھا. ہڈیوں کو پگھلا دینے والی جس آگ سے وہ گزرتا ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں؟ جیسا ڈاڑھ کا درد مجھے ہو رہا ہے ویسا کسی اور کو نہ کبھی ہوا نہ ہوگا. اس کے برعکس ٹھاٹ باٹ کا بلو پرنٹ ہمیشہ دوسروں سے چرایا ہوا ہوتا ہے. بشارت کے ذہن میں عیش و تنعم کا جو سزرنگ و ہزار پیوند نقشہ تھا وہ بڑی بوڑھیوں کی اس رنگا رنگ رلی کی مانند تھا جو وہ مختلف رنگ کی کترنوں کو جوڑ جوڑ کر بناتی ہیں. اس میں اس وقت کا جاگیردارانہ تنتنا اور ٹھاٹ، بگڑے رئیسوں کا تیہا اور ٹھسا، مڈل کلاس دکھاوا، قصباتی اترونا پن، ملازمت پیشہ نفاست، سادہ دلی اور ندیدہ پن سب بری طرح گڈمڈ ہو گئے تھے. انہی کا بیان ہے کہ بچپن میں میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ تختی پھینک پھانک، قاعدہ پھاڑ پھوڑ کر مداری بن جاؤں، شہر شہر ڈگڈگی بجاتا، بندر بھالو جھمورا نچاتا اور بچہ لوگ سے تالی بجواتا پھروں. جب ذرا عقل آئی، مطلب یہ کہ بد اور بدتر کی تمیز پیدا ہوئی، تو مداری کی جگہ اسکول ماسٹر نے لے لی. اور جب موزہ دھیرج گنج میں سچ مچ ماسٹر بن گیا تو میرے نزدیک انتہائی عیاشی یہ تھی کہ مکھن جین کی پتلون، 2 گھوڑا بوسکی کی قمیص، ڈبل کفوں میں سونے کے چھٹانک چھٹانک بھر کے بٹن، نیا 16 ہیٹ جس پر میل خورا غلاف نہ چڑھا ہو اور پیٹنٹ لیدر کے پمپ شوز پہن کر اسکول جاؤں اور لڑکوں کو صرف اپنی غزلیات پڑھاؤں. سفید سلک کی اچکن جس میں بجلی کے کام والے بٹن نرخرے تک لگے ہوں، جیب میں گنگا جمنی کام کی پانوں کی ڈبیا، سر پر سفید کمخواب کی رام پوری ٹوپی، ترچھی مگر ذرا شریفانہ زاویے سے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ نرے شریف ہی ہو کے رہ جائے. چھوٹی بوٹی کی چکن کا سفید کرتا جو موسم کی رعایت سے اترے ہنا یا خس میں بسا ہو، چوڑی دار پجامے میں خوبرو دوشیزہ کے ہاتھ کا بنا ہوا سفید ریشمی اظہار بند، سفید نیری کا سلیم شاہی جوتا، پیروں پر ڈالنے کے لیے اٹالین کمبل جو فٹن میں جتے ہوئے سفید گھوڑے کی دم اور دور مار بولو براز سے پجامے کو محفوظ رکھے. فٹن کے پچھلے پائیدان پر ہٹو بچو کرتا اور اس پر لٹکنے کی کوشش کرنے والے بچوں کو چابک مارتا ہوا سائز، جس کی کمر پر زردوزی کے کام کی پیٹی اور ٹخنے سے گھٹنے تک خاکی نمدے کی نیوالی پٹیاں بندھی ہوں. بچہ آپ سیانہ ہو گیا تھا، بچپن رخصت ہو گیا، پر بچپنا نہیں گیا. بچہ اپنے کھیل میں جیسی سنجیدگی اور ہمہ ماہویت اور خود فراموشی دکھاتا ہے، بڑوں کے کسی مشن اور مہم میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا. اس میں شک نہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی بھی کسی کھیل میں منہمک بچے سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا. کھلونا ٹوٹنے پر بچے نے روتے روتے اچانک روشنی کی طرف دیکھا تھا تو آنسو میں دھنک جھلمل جھلمل کرنے لگی تھی. پھر وہ سبکیاں لیتے لیتے سو گیا تھا. وہی کھلونا بڑھاپے میں کسی جادو کے زور سے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو وہ بھون چکا رہ جائے گا کہ اس کے ٹوٹنے پر بھی بھلا کوئی اس طرح جی جان سے روتا ہے. یہی حال ان کھلونوں کا ہوتا ہے جن سے آدمی زندگی بھر کھیلتا رہتا ہے. ہاں، عمر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں. کچھ کھلونے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ کو دوسرے توڑ دیتے ہیں، کچھ کھلونے پروموٹ ہو کر دیوتا بن جاتے ہیں اور کچھ دیویاں دل سے اترنے کے بعد گدڑ بھری گڑیاں نکلتی ہیں. پھر ایک ابھاگن گھڑی ایسی آتی ہے جب وہ ان سب کو توڑ دیتا ہے، اس گھڑی وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے. تراشیدم پرستیدم شکستم. آج ان طفلانہ تمناؤں پر خود ان کو ہنسی آتی ہے، مگر یہ اس وقت کی حقیقت تھی. بچے کے لیے اس کے کھلونے سے زیادہ ٹھوس اور اصل حقیقت ساری کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. جب خواب، خواہ وہ خواب نیم شبی ہو یا خواب بیداری، دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور صرف وہی اس لمحے کی واحد حاضر و موجود حقیقت ہوتی ہے. یہ ٹوٹا کھلونا، یہ آنسوؤں میں بھیگی پتنگ اور الجھی ہوئی ڈور جس پر ابھی اتنی مار کٹائی ہوئی، یہ جلتا بجھتا جگنو، یہ تنا ہوا غبارہ جو اگلے لمحے ربر کے گلگلے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا. میری ہتھیلی پہ سرسراتی یہ مخملی بیر بھوٹی
آواز کی رفتار سے بھی تیز چلنے والی یہ ماچس کی ڈبیوں کی ریل گاڑی، یہ صابن کا بلبلہ جس میں میرا سانس تھرا رہا ہے، دھڑک پر یہ پریوں کا رتھ جسے تتلیاں کھینچ رہی ہیں، اس پل، اس آن بس یہی اور صرف یہی حقیقت ہے، اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز۔